قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواہ مسلم۔ کتاب الجنائز کی یہ 28ویں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کا تعلق مسجد میں میت کی جنازہ لانے یا میت کا جنازہ لانے اور میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے جواز کے تعلق سے، کہ مسجد میں جنازے کی نماز میت پر پڑھی جا سکتی ہے، کہ تابوت سامنے ہو امام کے اور اس کے اوپر جنازہ حاضرانہ پڑھا جائے، جائز ہے۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ مسجد کے باہر مصلی الجنازہ میں پڑھا جائے یا مصلی العید میں پڑھا جائے اگر وہ جنازہ گاہ سے قریب ہو تو، لیکن مسجد میں بھی جائز ہے، ممنوع نہیں، جیسا کہ جمہور کا قول ہے۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھایا ہے، واللہ، تو بلا ضرورت بھی اور بلا قسم کھلائے ہوئے بھی آدمی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور شک و شبہ کو ازالے کے لیے قسم کھا سکتا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، قسم اللہ کی، لقد صلی، لام بھی تاکید کا ہے، جملہ قسمیہ بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے، تین تاکیدیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں پر مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی تھی، حدیث صحیح مسلم کی۔ یہ جو جملہ ہے واللہ لقد صلی، اس جملے کو اگر آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ اس سے قبل کی کچھ عبارتیں محذوف ہیں، اور یہ کسی خاص موقع اور واقعے کی طرف عبارت اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ نے قسم کھا کر کے مسجد میں ابن بیضاء کے جنازے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا تھا۔ چنانچہ جو مسلم میں روایت آئی ہے، جس کا حوالہ یہاں موجود ہے، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ میں ان پر جنازہ پڑھ لوں۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کے اس مطالبے پر انکار ظاہر کیا اور یہ کہا کہ جنازہ مسجد میں نہیں لے جایا جا سکتا، بھول گئے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے خود ہی ایک روایت میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کس قدر لوگ جلدی بھول گئے۔ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء پر تو نماز مسجد ہی میں پڑھا تھا، کیسے لوگ بھول گئے؟ تو یہی جو انکار کی خبر معلوم ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ اس عمل پر انکار کر رہے ہیں یا میت کے مسجد میں داخل کیے جانے پر انکار کر رہے ہیں، تو اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے تین تاکید کے ساتھ واللہ لا قد، تین تاکید کے ذریعے بات کو اپنی موقعت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹے پر، بیضاء ایک عورت کا نام ہے، دعد نام تھا خاتون کا، اور یہ بیضاء ان کی صفت ہے، گوری چٹی رہی ہوں گی، اور ان دونوں لڑکوں کے والد کا نام تھا وہب بن ربیعہ، وہب ابن ربیعہ القرشی، اور ان دونوں کا نام تھا سہل اور سہیل۔ تو بیضاء کے دونوں بیٹے سہل اور سہیل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی۔ حدیث سے واضح دلالت ہمیں ملتی ہے اس بات پر کہ میت کا جنازہ مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل
اور جمہور علماء کا قول ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر انکار کیا ہے وہ شاید اس لیے کہ یہ عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوامی نہیں تھی، کبھی کبھار کسی پر جنازہ مسجد میں پڑھا ہے، ورنہ فی الغالب آپ جنازہ مصلی الجنازہ میں پڑھتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت یہ نہیں تھی کہ میت پر مسجد میں نماز پڑھے، بلکہ جنازے کی نماز آپ مسجد کے باہر پڑھتے تھے، لیکن ہاں کبھی کبھار مسجد میں بھی پڑھتے تھے، تو جواز کے لیے دلیل کافی ہے۔ اور امام ابن المنذر نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں بسند صحیح ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جنازہ کی نماز بھی جنازے کی نماز بھی مسجد میں ہی پڑھی گئی تھی۔ بہرحال ان کا جنازہ لے جایا گیا اور سعد بن وقاص کا جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ میت کی جنازے کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں دلیل استدلال میں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے کسی جنازے پر نماز پڑھی مسجد میں، یعنی کسی میت کا جنازہ مسجد میں پڑھا یا میت پر نماز جنازہ مسجد میں ادا کی، فلا شیء لہ، تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا، جنازہ پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی روایت کرنے میں صالح مولا التوأمہ متفرد ہے، اور ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ اگر کسی روایت میں صالح التوأمہ مولا التوأمہ تفرد اختیار کرے، صالح مولا التوأمہ اگر تفرد اختیار کرے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ چنانچہ امام ابن القیم نے امام احمد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو صالح مولا توأمہ نے تفرداً بیان کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ ابو داؤد کا مشہور نسخہ یا مشہور نسخے جو محقق نسخے ہیں، اور امام ابو داؤد سے ڈائریکٹ سنے گئے نسخے ہیں جن کو تیار کیا گیا ہے، ان میں بعض نسخوں کے اندر فلا شیء علیہ ہے کہ جس نے کسی میت کا جنازہ مسجد میں پڑھا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مسجد میں پڑھنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی دقت پریشانی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض روایت کے اندر ابن ماجہ میں اور احمد میں ہے فلیس لہ شیء، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو الفاظ کا اختلاف ہے، کسی میں یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کسی پر ہے کہ نہیں اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، تو یہ الفاظ کا اختلاف استدلال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر حدیث کو صحیح مان کے بھی چلے تھوڑی دیر کے لیے، سپوز کے لیے، تو لا شیء لہ کو علیہ کے معنی میں کر دیں کہ جنازہ پڑھنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں، تاکہ اس روایت میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ سہل اور سہیل ابن البیضاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تھی، اس سے تعارض باقی نہ رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث کے مقابل میں ہے، لہذا کوئی بھی ضعیف حدیث کسی صحیح اور سالم من الاحتمال، جس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہ ہو، ایسی صاف ستھری روایت کے بالمقابل نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اس لیے مسجد میں بھی جنازہ کی نماز میت پر پڑھی جا سکتی ہے، وباللہ التوفیق۔ دوسری حدیث سامنے ہے ہمارے، اب جنازے پر کتنی تکبیریں ہونی چاہیے، کتنی تکبیریں کہی جانی چاہیے، اس سلسلے میں روایت ہے۔ ایک موضوع سے متعلق 2-3 روایتیں ہیں، اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر گفتگو کریں گے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا 4 وانه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة۔ وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري۔ وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى
رواہ الشافعی باسناد ضعیف۔ 3 حدیث ہے یہاں عبد الرحمن ابی لیلہ کی، جو بزرگ تابعی ہے، وہ زید بن ارقم سے بات نقل کر رہے ہیں، جو مشہور جلیل القدر صحابی ہے۔ دوسری حدیث حضرت علی کی ہے، اور تیسری حدیث حضرت جابر سے مروی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ ایک جنازے پر جس میں یہ شریک تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، کہتے ہیں 5 تکبیر انہوں نے کہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ 5 کیوں کہی آپ نے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بھی کہتے تھے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 تکبیر بھی ثابت ہے، 5 تکبیر بھی ثابت ہے، اس سے زیادہ بھی ثابت ہے، مگر 4 سے کم ثابت نہیں۔ تو اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر یا ان کی سنت کی اقتدا کرتے ہوئے عمل کیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ 4 سے زائد کی جو تکبیرات کی حدیثیں ہیں وہ سب منسوخ ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی اور تابعین کی ایک جمع غفیر میں ایک بڑی تعداد میں 5 رکعت 5 تکبیر ایک بدری صحابی کے اوپر یا ایک جنازے پر، غالباً وہ بدری ہی تھے، 5 تکبیر کہی تھی۔ رواہ مسلم والاربعہ۔ دوسری حدیث جو لائے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے سہل بن حنیف پر 6 تکبیر پڑھی اور کہا کہ یہ بدری صحابی کا بڑا مقام ہے، جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، افضل صحابہ میں ہے وہ۔ اس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ اثرہ فی البخاری، حدیث اثر بخاری میں ہے کہ حضرت علی نے سہل ابن حنیف پر جنازہ کی امامت فرمائی، لیکن تکبیرات جو 6 کا ذکر ہے یہاں، یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ سعید بن منصور اور بیہقی وغیرہ میں مذکور۔ کہتے ہیں کہ تیسری حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیر کہا کرتے تھے، اور پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہا اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ مسئلہ بالکل صحیح ہے، اپنی جگہ روایتیں آئیں گی، لیکن اس حدیث کو امام شافعی نے نقل کیا ہے ضعیف سند سے۔ تو عبد الرحمن بن لیلہ کی روایت صحیح مسلم میں اور سنن اربع، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں۔ علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی سند میں سفیان بن عیینہ سے ہے، وہ یزید بن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابن معقل سے سنا، عبد الرحمن بن معقل سے سنا کہ صلی علی علی سہل بن حنیف فکبر 6، حضرت علی نے سہل بن حنیف پر 6 تکبیر کے ساتھ جنازہ کی نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں راوی یزید بن ابی زیاد قریشی متکلم فی راوی۔ لیکن ایک دوسری حدیث جو دوسری سند ہے عبد الرزاق میں، اور انہی کی سند سے بیہقی نے ذکر کیا ہے، سفیان بن عیینہ ہی سے روایت ہے، لیکن یہاں یزید بن ابی زیاد کی جگہ پر اسماعیل بن ابی خالد ہے، اور وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں، معاف کیجیے گا عبد الرحمن بن معقل کہا تھا، عبداللہ بن معقل ہے۔ تو سفیان بن عیینہ نے پہلی سند ایک یزید بن ابی زیاد سے ذکر کیا جس میں کلام ہے یزید بن ابی زیاد میں، اور دوسری سند جو مصنف عبد الرزاق میں ہے انہی کی سند سے بیہقی نے روایت کیا ہے، وہ سفیان بن عیینہ سے، وہ اسماعیل بن خالد سے روایت کرتے ہیں، اسماعیل بن ابی خالد سے، یہ انتہائی ثقہ آدمی ہیں، اور وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں، عامر شعبی سے، اور وہ عبداللہ بن معقل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہل ابن حنیف پر 6 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھا تھا، اور پھر ہم لوگوں کی طرف توجہ فرما کر انہوں نے کہا کہ بدری صحابی کو ان کے احترام میں ہم نے 6 تکبیریں کہیں، اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ اور اسی طریقہ سے طحاوی نے مشکل الاسار میں، اور دارقطنی نے، اور انہی کی سند سے بیہقی نے عبد خیر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بدریوں پر 6 تکبیر، دیگر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 تکبیرات، اور دیگر لوگوں پر یعنی غیر صحابی پر 4 تکبیر کہا کرتے تھے۔ بدریوں پر 6 تکبیر، صحابہ کرام پر 5 تکبیر، اور عام لوگوں کے اوپر یعنی غیر صحابہ کے اوپر 4 تکبیر کہا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سند اس کی صحیح ہے،
جیسا کہ امام البانی نے احکام الجنائز میں کہا ہے۔ باقی وہ جو جابر کی روایت ہے جس کو امام شافعی کے حوالے سے نقل کیا ہے مسند شافعی میں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابراہیم بن محمد نے، جو ابراہیم بن محمد بن ابو یحییٰ، اس نے ہمیں خبر کی یا ہم لوگوں کو خبر دیا، اور انہوں نے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کی ہے جابر سے مرفوع۔ 4 تکبیر ہے جنازے میں، اور پہلی تکبیر میں کے بعد الحمد شریف ہے، لیکن یہ حدیث انتہائی کمزور ہے، کیونکہ امام شافعی کی جو استاد ہے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، یہ بعض بڑے علماء کی تحقیق کے مطابق رافضی کذاب تھا، ساری بلا اسی کے اندر ہے، اسی کی وجہ سے یہ حدیث انتہائی کمزور ہو گئی۔ تو اب سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کیسے امام شافعی نے کسی رافضی سے روایت نقل کی؟ تو جواب اس کا صرف یہ تہیں مناسب ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ آدمی کذاب نہیں تھا، ثقہ تھا، وہ اس کو ثقہ سمجھتے تھے، اسی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے اہل علم کا، جس پر اکثر محدثین محققین ہیں، کہ یہ آدمی رافضی ہے اور غیر ثقہ ہے۔ غالباً علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین وغیرہ نے کذاب تک کہا ہے، اور امام بخاری کا قول بھی اسی سے ملتا جلتا ہے اس راوی کے تعلق سے، اسی یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ بہرحال یہ تو 3 حدیثوں کا دراسہ ہوا ترجمے کے ساتھ، تھوڑی سندی گفتگو کے ساتھ۔ اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ جنازے کی نماز میں کتنی تکبیریں کہی جائیں۔ تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے، جو اکثر اہل علم کا قول ہے، کہ 4 تکبیر پر اکتفا کرنی چاہیے، 4 سے زیادہ کہنا درست نہیں، اکثر اہل علم کا قول ہے، جیسا کہ علامہ ابن المنذر نے کہا ہے، اور علامہ ابن عبد البر نے اس پر اتفاق علماء ذکر کیا ہے، جو کہ مجازفہ ہے، غیر ضروری گفتگو ہے، مبالغہ ہے، اتفاق نہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق الصنعانی نے اپنی سند سے ابو وائل سے نقل کیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکبیر کہتے تھے 7 5 4، یہاں تک کہ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو 4 پر جمع کر دیا کہ 4 تکبیر کو، سند اس کی حسن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 4 سے زائد بھی جائز ہے، کیونکہ یہ وہ فعل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 4 سے زیادہ کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض صحابہ نے دیگر صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں 5 تکبیر کہی ہے، 6 تکبیر کہی ہے، اور کسی نے ان پر انکار نہیں کیا۔ اور خاص کر کے بڑے اہل علم اور ایسے لوگ جن کی اسلام میں بڑی زبردست کوشش ہے، فریضہ دعوت انجام دیا ہے، اسلام کے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ایسے لوگوں پر اگر 5 6 تکبیر بھی کہی جائے، اور یہ سب تکبیرات زوائد کے اندر دعا ہی پڑھی جائے گی، مختلف دعائیں ہیں جنازے کی، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ انشاءاللہ احیاء سنت کے لیے کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ تمام ادلہ پر عمل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ممانعہ ثابت نہیں ہے 4 سے زیادہ پر، آپ نے بھی 4 سے زیادہ تکبیرات کہی ہیں، اور آپ کے اصحاب نے بھی آپ کی بات کہی ہے، لہذا جو عمل ثابت ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور صحابہ کا عمل اس سلسلے میں مرفوع حدیث کے حکم میں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے شریعت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے تھے، اور صحابہ پر جنہوں نے 5 اور 6 تکبیرات کہی، حاضرین میں سے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ باقی رہا حضرت عمر کی طرف سے جو بات یا ان کے حوالے سے جو بات نقل کی جا رہی کہ انہوں نے 4 اپنے زمانے میں سیٹ کر دیا، 4 تکبیر پر لوگوں کو جمع کیا، یہ بہرحال اجماع نہیں کہلائے گا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے اور اپنی حالت، اپنے وقت اور ضرورت اور حالات کے مصلحت کے پیش نظر کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی 4 کر رہا ہے، کوئی 5 کر رہا ہے، کوئی 6 کر رہا ہے، تو انہوں نے اختلاف کو دیکھتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ 4 پر اکتفا کیا جائے۔ لیکن بہرحال ان کا یہ قول یا ان کا یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حکم کو بدل نہیں سکتا، یا دائمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح اور صریح سنت کا الغاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے یا ان کے فتوے سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑ بنائے مصلحت
اپنے زمانے میں طلاق کی واردات جو بکثرت ہو رہی تھی اور لوگ ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دے رہے تھے، بطور سزا کے مجلس واحد کی 3 طلاق کو 3 کہہ دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طلاق ثلاث 1 طلاق سے شمار کی جاتی تھی. تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ وہ وقتی آرڈیننس تھا، وقتی فیصلہ تھا، جو خلیفہ راشد کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مصلحت کے مطابق وقتی طور پر، عارضی طور پر کسی چیز کو بدلے، لیکن دائمی طور پر بدل نہیں سکتے آپ. تو بالکل اسی طریقے سے مصلحتاً جس طرح سے حضرت عمر بن خطاب نے 3 طلاق کو 3 کہہ دیا تھا، اور امام ابن القیم نے لکھا ہے کئی جگہ اعلام الموقعین عن رب العالمین میں بھی، اور اسی طریقے سے اغاثۃ اللہفان وغیرہ میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پچھتاوا بھی ہوا جن بعض مسائل پر آخری زندگی میں. اس میں ایک مسئلہ 3 طلاق کے 3 نافذ کرنے کا بھی تھا. علی کل حال، تو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمانے اور حالت کے تغیر کے ساتھ یہ بڑبنائی مصلحت ایک فتویٰ دیا تھا. انشاءاللہ تعالی راجح قول یہی ہے کہ 4 سے زیادہ بھی تکبیریں کہی جا سکتی، اور خاص کر کے جب آدمی اہل علم ہو اور جس کی کوشش اسلام کے لیے معروف اور مشکور ہوں. اب جب 4 تکبیر ہوگی تو پہلی تکبیر میں ہم سب جانتے ہیں الحمد شریف پڑھیں گے، حدیث آ رہی ہے ہمارے سامنے، اور دوسری تکبیر میں درود پڑھیں گے، صلاۃ ابراہیمی جو تشہد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا میت کے لیے کریں گے، اور پھر چوتھی تکبیر کر کے سلام پھیر دیں گے. مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں روایت ہے، امامہ ابن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ السنہ فی الصلاۃ علی الجنازہ، صحابی کی مرسل روایت ہے، اور وہ صحیح ہوتی ہے کہ سنت ہے نماز کے اندر، جنازہ میں یا جنازہ کی نماز میں سنت ہے کہ آدمی تکبیر کہے، پھر سورہ ام القرآن پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر میت کے لیے دعا کرے، خصوصیت کے ساتھ میت ہی کے لیے دعا کرے، یا اخلاص اور تواضع کے ساتھ دعا کرے. اور کہتے ہیں ولا یقرأ الا فی التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے بعد ہی قرأت ہوگی، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد اپنے دائیں جانب سلام پھیر دیں. تو ایک طرف بھی سلام ہے اور دونوں طرف بھی سلام ہے. بہرحال یہ صحابی کی مرسل روایت ہے، جب صحابی کہے السنہ کذا تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی. چلیے صاحب، تو کیسے کیا پڑھنا ہے ترتیب بھی سمجھ لیا، حدیث بھی آ رہی ہے. اگر کسی شخص کی ایک تکبیر چھوٹ گئی، مثلا دوسری تکبیر میں وہ گیا، تو پھر جس طریقے سے ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، ہم نے نماز کے باب میں پڑھا ہے کہ جہاں سے پاؤ وہاں سے تمہاری نماز شروع ہوتی ہے، اور باقیہ تکبیر کو بعد میں پورا کرو گے. تو دوسری تکبیر جو امام کی ہے وہ تمہاری پہلی تکبیر ہوئی. تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف. جب امام تیسری تکبیر کہے گا تو ہماری وہ دوسری ہوگی، تو اس میں ہم درود پڑھیں گے. اور جب امام چوتھی تکبیر کہے گا جس کے بعد وہ سلام پھیرتا ہے تو ہم مختصر سی دعا پڑھ لیں گے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. چلیے 2-4 جملہ ہی کہہ دیجیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیجیے، تاکہ جنازہ اٹھنے سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. اگر آخری تکبیر ہی میں ملے تھے، تیسری اور آخری تکبیر میں ملے تھے، اور جنازہ اٹھا دیا گیا، تو پھر اب اس جاری رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تکبیر آپ کو ملی، اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، قضا واجب نہیں ہے اس پر. اب دیکھیے یہ حدیث آ گئی کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا. عن طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس على جنازہ فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة، رواہ البخاری. طلحہ بن عبداللہ بن عوف، عبد الرحمن بن عوف صحابی مشہور کا نام تو سنا ہی ہم لوگوں نے، ان کے یہ بھتیجے طلحہ بن عبداللہ بن عوف مدینے کے قاضیوں میں سے تھے یزید کے زمانے میں. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے، عثمان بن عفان سے بھی کی ہے، سعید بن زید شرم و اشرف الجنہ میں، ابن عباس اور دوسرے لوگوں سے روایت کی ہے. بڑے سخی آدمی تھے، اسے ان کو طلحۃ الندیٰ کہتے تھے. طلحہ جو سخاوت میں اپنی آپ مثال رکھتا ہوں. 99 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی. نماز جنازہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے پڑھا. فقرأ فاتحۃ الکتاب،
تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، جسی کو ام القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورت سے ہوا ہے۔ الکتاب سے مراد القرآن۔ اچھا، انہوں نے جہری پڑھا، فقال، اور کہا لتعلموا انہا سنت، تاکہ جان لو کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ سنت کا کیا مطلب؟ طریقہ، شریعت ثابتہ، وہ مستحب معنی میں نہیں، سنت جو مستحب کے معنی میں ہے کہ اگر کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں، واجب کے معنی میں، رکن ہے، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور جنازہ بھی صلاۃ ہے۔ تو سنت کے معنی یہاں پر شریعت ثابتۃ، یہ شریعت کی ثابت بات ہے، پختہ بات۔ سنت متبعۃ، ایسی سنت ہے جس کی پیروی کی گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ شرع ثابت، یہ شریعت کی ایک ثابت بات ہے، وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں ہوتی۔ اب اس میں واجب بھی داخل ہے، شریعت کی بات ہے تو اس میں واجب بھی داخل ہے اور غیر واجب بھی داخل ہے، فرض، واجب، سنت سب اس میں داخل ہے۔ اسی معنی میں من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے کہا جو میرے طریقے سے انحراف کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہوگا، تو وہاں طریقہ مراد ہے، وہ سنت مراد نہیں، پوری شریعت مراد ہے۔ تو بہرحال یہاں پر شریعت ہے، تاکہ جان لو کہ یہی شریعت ہے۔ لتعلموا انہا سنت، لہذا سورہ فاتحہ کبھی نہ چھوڑو۔ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو، جو جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو تانے دیتے ہیں اہل بدعت، جو فاتحہ نہیں پڑھتے، جو چیز ثابت نہیں ہے وہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں جس کا کہیں ذکر نہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ اور نسائی میں ایک روایت ہے کہ سورہ بھی پڑھنا، لیکن بخاری میں سورت کا ذکر نہیں۔ تو جو لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، میت پر جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو کمپلسری ہے، اس کو تانا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو قبر پر فاتحہ پڑھنے والے، پیتانے سرحانے میں قرآن کی آیتیں پڑھنے والے لوگ بدعتی ہیں، وہ کہتے ہیں مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہ درود۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کا کوئی جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتا، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور نمازوں کے اندر جنازہ بھی ایک نماز ہی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فاتحۃ الکتاب جہری قرأت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ نسائی میں جو روایت ہے اس کے اندر سورت کا بھی ذکر ہے، یہ اضافہ ہے، اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو نقل کیا ہے وہ شعبہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، اور یہاں پر شعبہ کی جگہ پر ابراہیم بن سعد، یہ بھی ثقہ راوی ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ شعبہ ابراہیم بن سعد سے زیادہ اثقہ ہے، زیادہ ثقہ ہے۔ بہرحال راوی اگر ثقہ ہے اور مخالفت نہیں ہو رہی ہے، ایک چیز کا اضافہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی سورت بھی پڑھنا انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ بہرحال پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ طریقہ متبعہ ہے اور شریعت ثابتہ ہے، اور سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب جہری قرأت نہ ہو جنازے میں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، قرأت سری ہی ہو، لیکن کبھی کبھار تعلیم کی غرض سے جہری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہر کوئی اس کو جہری پڑھنے کی عادت لگا لے تو یہ بہرحال جماہیر امت محمدیہ کے خلاف۔ آخر صحابہ کرام کیوں اچنبھے ہوئے کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھا؟ تو اس لیے پڑھا تاکہ جان لو کہ کیا پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ ضروری ہے پڑھنا، تو تعلیم کی غرض سے کیا۔ اگر ہمیشہ پڑھنے کا چلن رہتا تو کسی کو تو تردد نہیں ہوتا، حیرانی نہیں ہوتی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وضاحت نہیں کرنی پڑتی۔ اس کا مطلب کہ اصل قرأت جو ہے یا دعائیں جو ہے وہ سری پڑھی جائیں گی، لیکن تعلیم کی غرض سے جہری قرأت کبھی کبھار کی جا سکتی ہے، جیسا کہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعائے ثنا جو ان سے ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو نماز میں پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جہری پڑھا تھا لوگوں کی تعلیم کی غرض سے۔ بہرحال جنازے میں دعائے استفتاح، دعائے ثنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جنازہ پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا دعائے استفتاح پڑھتا ہے، انہوں نے کہا ما سمیت، کوئی حدیث نہیں اس باب میں۔ اور جن لوگوں نے نسائی کی روایت سے جو شعبہ کے بجائے ابراہیم بن سعد سے ہے، اور ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت کیا ہے، اس کے اندر سورہ ہے
کہ فاتحۃ الکتاب کے ساتھ سورہ ہے، جس اضافے کو ابن المنذر نے اور اسی طریقہ سے دوسرے علماء نے، اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، انہوں نے اس اضافے کو درست کہا ہے، لہذا مناسب ہے کہ ایک صورت کا اضافہ بھی کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی سورہ ہو، اس لیے کہ جنازے کی نماز میں تخفیف مطلوب ہے تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو، ورنہ حدیث میں چھوٹی اور بڑی کی کوئی قید نہیں، ایک سورہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اضافہ غیر ثقہ سے ثابت ہے، اسقاہ کے مقابلے میں، وہ یہ کہیں گے کہ شاید یہ اضافہ ثابت نہیں، شاید اسی وجہ سے امام بخاری نے سورت کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے، اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا کرنے کے لیے۔ بہرحال تو جن لوگوں کے نزدیک یہ اضافہ ثابت ہے سورہ کا، وہ الحمد شریف کے ساتھ ایک سورت بھی ملائیں گے۔ اور دوسری تکبیر میں جیسا کہ ہم نے پڑھا، سہل کی روایت، سہل بن حنیف کی روایت، امامہ ابن سہل بن حنیف کی روایت کہ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ اور دوسری تکبیر میں درود شریف اور تیسری میں دعا اور چوتھی میں سلام۔ اب یہ جو حدیث ہے ماشاءاللہ 33ویں حدیث ہے، یہ جنازے کی دو دعاؤں کا یہاں پر ذکر کیا ہے علامہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک حدیث عوف بن مالک سے ہے، بڑی جامع دعا ہے، مفصل دعا ہے، اور وہ جنازہ اور وہ میت بڑا خوش نصیب رہا ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم دعا نصیب ہوئی۔ چنانچہ خود عوف بن مالک کہتے ہیں، امام مسلم کی دوسری سند میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا ایک جنازے پر پڑھتے ہوئے، تو کہا کہ کاش میں وہ جنازہ ہوتا، وہ میت میں ہوتا۔ اس قدر عمدہ دعا ہے جو اس باب کی سب سے صحیح روایت ہے۔ اور دوسری حدیث سنن اربعہ وغیرہ کی ہے، اگرچہ اس کو حافظ ابن حجر نے کہا رواہ مسلم والاربعہ، لیکن یہ شاید کاتب کی غلطی ہے، جنہوں نے نسخہ تیار کیا بلوغ المرام کا، ان کی غلطی ہے، کیونکہ اس حدیث کو، ابو ہریرہ کی اس حدیث کو، اللہم اغفر لحینا و میتنا والی حدیث کو، خود حافظ ابن حجر نے جو تلخیص الکبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر میں جو ایک تخریج کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں انہوں نے مسلم کا ذکر نہیں کیا ہے، سنن اربعہ کا احمد وغیرہ کا ذکر کیا، مسلم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نسخہ تیار کرنے والوں نے یہ اضافہ شاید غلطی سے کر دیا، لہذا یہ رواہ مسلم یہ خطا حافظ ابن حجر سے نہیں ہے بلکہ نساخ کی طرف سے جس نے نسخے تیار کیے۔ تو اللہم اغفر لحینا و میتنا والی حدیث ہے۔ بہرحال آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابن وہب کے سند سے، انہوں نے کہا کہ معاویہ بن صالح نے روایت کیا، حبیب بن عبید سے، انہوں نے کہا جبیر بن نفیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی، یا ایک جنازہ کی نماز پڑھائی، اور میں نے آپ کی دعا کو یاد کر لیا۔ اب امام نووی نے تعویل کی ہے کہ نماز کے بعد آپ سے پوچھ کر کے یاد کیا، حالانکہ دوسری روایت میں ہے، ترمذی وغیرہ میں، سنن وغیرہ میں جو حدیث آئی ہے یہ، اس کے اندر ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ میں پڑھتے ہوئے سنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم کے لیے جہری قرأت کی تھی، اس دن نماز جہری پڑھائی تھی یا یہ دعا جہری کی تھی تاکہ لوگ اس دعا کو یاد کر لیں، ورنہ عام طریقے سے عادتاً سری ہی پڑھتے تھے۔ لہذا یہ دعا جو آپ نے پڑھی اور صحابی نے یاد کر لیا، یہ جنازہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا، نہ یہ کہ جنازہ کے بعد عوف بن مالک کے پوچھنے پر آپ نے ان کو یاد کرایا تھا، جیسا کہ علامہ نووی نے تعویل کی۔ دوسری جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی یہ حدیث دیکھ رہے ہیں، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی نماز پڑھی تو میں نے یہ بات یاد کر لی۔ سمیت، ترمذی میں روایت ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی الجنازہ یا علی جنازۃ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جہری دعا پڑھی تاکہ یہ دعا لوگ یاد کر لیں۔ کیا ہے دعا کے کلمات؟ دیکھیے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، کئی دفعہ یہ معنی آ چکا ہے کہ مغفرت کے معنی میں ستر اور مجاوزۃ تجاوز عنہ، الستر والتجاوز عنہ، گناہوں کو ڈھانپ دینا اور پھر درگزر کر دینا، یعنی پردہ دیتے ہوئے معاف کر دینا، جیسا کہ ہم صفت الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں۔
اس کے بعد کہا ورحم ہو، اللہ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے، اللہ مغفر له، اللہ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے، درگزر فرما۔ تو یہ گویا کہ ازالہ مکروہ ہوا، گناہ جو مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، جس کا گناہ کی سزا لگتی ہے، اس سے اس کو درگزر کر دے۔ مزید اس سے بڑھ کر کے فرمایا ورحم ہو، تو رحمت نازل فرما۔ اور رحمت کا تقاضا، رحمت الہی کا تقاضا، رحمت کا معنی نہیں کریں، رحمت تو رحمت ہے، رحمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس میت کے اوپر جس پر رحمت کی دعا کر رہے ہیں، یہ جو مرحوم ہے جس پر ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اس پر انعام اور احسان فرما، کہ اس کے درجات کو جنت میں بلند فرما اور اس کی آرزوؤں کی تکمیل فرما۔ اس کے بعد فرمایا وعافہ ہو، اللہ اس کو عافیت دے۔ کس چیز سے؟ قبر کے فتنے سے، سوال و جواب جو منکر نکیر کریں گے اس پہ ثابت قدم رکھ، قبر کی وحشت سے، فتنہ یہ قبر وہی ہوا، سوال میت کا، میت سے سوال جو قبر میں کیا جاتا ہے، من ربوں کا، مادینوں کا، وما دینوں کا، ومن نبیوں کا۔ تو قبر کے فتنے سے اس کو بچا لے، عافیہ ہو، عافیت دے دے، قبر کی وحشت سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے عذاب سے۔ یعنی قبر میں جتنی تکلیف دہ چیزیں ہو سکتی ہیں، فتنہ قبر، عذاب قبر، فتنہ قبر، سوال جواب، وحشت قبر جہاں یہ تنہا ہے، ظلمت قبر اور عذاب قبر، سب سے اس کو اللہ بچا لے۔ واعف عنہ، اور اس کو معاف کر دے، یعنی عبادتوں میں جو کچھ تقصیر اور کوتاہی اور خلل اس سے واقع ہوئی ہو زندگی میں، اللہ اس کو درگزر فرما دے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور خوب اچھی مہمانی اس کی جنت میں فرما۔ نزل کہتے ہیں ضیافت کو جو خاص مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مہمانی اللہ کا سے دعا ہے اکریم، ایسی ضیافت ہو جو کریمہ ہو، نہایت ہی عمدہ اور نفیس ضیافت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں اللہ مہمانی کرے بندے کی تو کتنی بڑی باتیں ہوئی۔ نزل من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اور آگے فرمانے ووسع مدخلہ، اگرچہ لوگ اکثر پڑھتے ہیں ووسع مدخلہ، مدخل پڑھتے ہیں، مدخل، اور کہتے ہیں کہ مدخل کے معنی میں، تو مدخل ادخال کے معنی میں، یعنی اس کا قبر میں داخل کیا جانا کشادگی کا باعث، تو اس سے اچھا ہے کہ مدخل نہ پڑھ کے مدخل پڑھیں۔ ووسع مدخلہ، مدخل اسم مکان، داخل کیے جانے کی جگہ، مراد قبر، یعنی اس کی قبر کو کشادہ کرتے، یہ سیدھا معنی ہوگا۔ یہ اس مقام کی مناسبت سے مدخل پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، اور پانی سے، وہ برف سے اور اولے سے اس کو دھو دے۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ یہاں گناہ کا دھلنے کا مطلب یہ کہ ایک دم پورے طریقے سے گناہ کو صاف ستھرا کر دے، اس آدمی کو گناہوں سے صاف کر دے، جیسے کہ کوئی سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے پانی سے، برف سے اور اولے سے، تو اس کی صفائی اور اس کی چمک اور اس کی وائٹنس بالکل اجاگر ہو جاتی ہے۔ اور سفید کپڑے کا اس لیے انتخاب ہوا کہ اس پر ذرا بھی میل کچیل ہو تو فوراً نظر آ جاتی ہے، جبکہ رنگین کپڑا چھپا لیتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، حالانکہ یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ گرم پانی میل کچیل کو جلدی کاٹتا ہے، لیکن یہاں پر مفہوم اصل میں یہ ہے کہ گناہوں کی جو گرمی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹھنڈک چاہیے، تو اس لیے ثلج، برف اور اولا جو بارش میں جو بدلی کے اندر جو بارش کے قطرے دانے کی شکل میں جو اترتے ہیں، وہ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں استعارہ، استعارہ کہتے ہیں۔ جو چیز گناہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو دھو دے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے گناہ کو تشبیہ دی گئی ہے، بندے کے گناہ کو تشبیہ دی گئی ہے سفید میلے کچیلے کپڑے سے۔ جس طریقے سے میلا کچیلا کپڑا 3 مرتبہ دھویا جائے تو ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھوتے۔ مراد ہے مانوی شے، ذنوب، لیکن اس کا ذکر نہ کر کے مشبہ بھی کا ذکر کیا گیا، تو یہ استعارہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اصل میں تشبیہ ہی ہے، لیکن تشبیہ میں مشبہ بھی، جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اور جس سے تشبیہ دے رہے ہیں دونوں ذکر ہوتا ہے۔ اور جب مشبہ ذکر نہ ہو اور مشبہ بھی ذکر نہ ہو جس سے تشبیہ دے رہے ہیں، یا مشبہ بھی ذکر نہ ہو مشبہ ہی ذکر ہو، تو اس میں دونوں میں سے کسی اگر ایک کو حذف کر دیتے ہیں تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ تو گناہ کو یہاں پر حذف کیا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے گناہ کو تشبیہ دی گئی کس سے؟
میلے کچیلے سفید کپڑے سے، جس کو پانی، اولے اور برف سے دھو کر کے ایک دم صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر گناہ کو تشبیہ دیا گیا ہے میلے کچیلے کپڑے سے۔ تو اس کا تو ذکر ہے جس کو پانی اور برف اور اولے سے دھویا جاتا ہے، وہ ہے کپڑا، مشبہ بھی تو ہے، لیکن مشبہ ذنوب کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کو استعارہ کہتے ہیں اہل علم۔ یہ بلاغت کی اصطلاح ہے، ضمن بات آ گئی۔ بہرحال تو برف تو جانتے ہی ہیں، پانی اس کو جما دیا جائے، کولر میں رکھ کر کے پانی ڈال دیجئے، اور اس کے اوپر جب ٹھنڈک پڑے گی تو کچھ دیر کے بعد وہ جم جائے گا پانی۔ اور برد بے کے فتح اور را کے فتح کے ساتھ جو بارش میں جو بدلی کے جو دانے نکلتے ہیں پتھر کے، جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے اگر بڑے بڑے ہوں، گھر مکانات چور چور ہو جاتے ہیں، تو یہ اصل میں مبالغہ ہے تطہیر میں۔ چلیے صاحب، اس کے بعد آگے دیکھیے، وَنَقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا، اللہ اکبر، خطاؤں سے، معصیتوں سے اللہ اس کو صاف ستھرا کرتے، کوئی اثر نہ چھوڑ، گناہوں کا کوئی اثر نہ چھوٹے۔ سفید کپڑے پر جیسے کوئی داغ دھبا نہ چھوٹے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کوئی اثر نہ چھوٹے۔ وہ گناہ جو ترک واجب کی وجہ سے یا ارتکاب محرم کی وجہ سے، فعل محرم کی وجہ سے یا ترک واجب کی وجہ سے اس شخص پر لگا ہے، سب کو صاف کرتے، جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، یا کما ینقى الثوب الابیض، جیسے کہ سفید کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، الدنس میل کچل کو کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور اس کو گھر، دنیا کے گھر کے مقابلے میں بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر سے بہتر گھر یعنی جنت عطا فرما۔ جی، اور قبر گھر ہے تو قبر میں کشادگی عطا فرما۔ قبر کی کشادگی یقیناً قبر کی روشنی اور قبر کا جنت کی کیاڑی بننا، یہ دنیا فانی کے سے بہت بہتر ہے۔ اور جنت میں حور و قصور کا کیا کرنا، اس کی فضیلت کا۔ وہ اہل الخیر من اہلی، اور اہل بہتر دے دے دنیا کے اہل کے مقابلے میں، یا تو ان کی ذات کو بدل دے، خادم خدام جن کے درمیان یہ رہتے تھے، بھائی بندوں کے درمیان جن سے بہلتے تھے، ویسا اچھا کنبہ ان کا وہاں ہو جائے، یا یہ ہے کہ صاحب ان کے اہل و عیال کو بدل دینا، یعنی قیامت کے دن بوڑھی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے تو بیوی جوان ہو جائے گی، بدخلق تھی دنیا میں تو آخرت میں خوش خلق ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جنت عدن میں، نعمتوں والی جنت میں، ہمیشہ کی جنت میں ہم ان کو داخل کریں گے، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے باپ دادا میں صالحین رہے ہوں گے، ان کی بیویوں میں یا بیویوں کے شوہروں میں جو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی پاکیزہ اور نیک نسلوں کو بھی ہم ان سے ملائیں گے، ان کے ساتھ جنت میں ان کا کنبہ آباد کریں گے۔ بہرحال تو کہا گیا کہ صاحب وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اہل میں ضروری نہیں کہ بیوی اور شوہر ہی ہو، وہ تو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پڑے گی، ابھی روحوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ مانوس، جس طریقے سے اہل و عیال میں آدمی رہتا ہے، اپنے پورے بڑے کنبے کے اندر رہتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کو جنت میں اس کا اچھا کنبہ۔ اچھا، ایک جملہ جو یہاں موجود نہیں ہے بلوغ المرام کے نسخے میں، وہ ہے وہ زوجن خیر من زوجہ، زوج دنیا کی زوج کے مقابلے میں بہتر ہو، یعنی حور بدل دے تو یقیناً وہ بہتر ہے دنیا کی بیوی سے، یا اگر دنیا کی بیوی ہی جنت میں جاتی ہے تو یقیناً وہ اپنے شوہر کے حوالے کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہاں اوصاف بدلے جائیں گے، بیوی کی ذات تو وہی رہے گی، ہاں بوڑھی کو جوان کر دیا جائے گا، بدصورتی ہوگی تو اس کو خوبصورتی میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ رنگ بالکل صاف شفاف ہو جائے گا، اخلاق بڑے پاکیزہ ہو جائیں گے، جیسا کہ ذکر جنتی عورتوں کا آیا ہے۔ اب بعض لوگ ذکر کرتے کہ کسی کی 2 بیوی ہو، یا ایک عورت نے 2 شوہر کیا ہو، یا کے بعد دیگر، یا کئی شوہر کیا ہو، تو وہ کس شوہر کے ساتھ جائے گی اگر سب شوہر جنتی ہے تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا، لیکن ایک حدیث ہے جس کو امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ المرأۃ لآخر ازواجہا، آخری شوہر کے حوالے کی جائے گی، واللہ اعلم۔ بہرحال تو دنیا کی بیوی سے اچھی بیوی اگر دنیا کی بیوی ہوگی تو اوصاف اچھے ہوں گے، اور جنتی بیوی جو حور ملے گی۔ بہرحال زوج کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اگرچہ عورت کے لیے اسپیشلی زوجہ بھی بولتے ہیں، خاص کر ترکے کی تقسیم میں زوج مڑا ہے تو زوجہ لکھیں گے، زوجہ مڑی ہے تو زوج لکھیں گے، کیونکہ دونوں کے
مقدار میراث میں فرق ہے اس لیے. لیکن ویسے زوجن خیر من زوجہ یا زوجن خیر من زوجہا اس میں وہی بات ہے. اگر دنیا کا شوہر جا رہا ہے اس کے آخرت میں ملے گا تو وہ ظاہر ہے کہ بہترین اخلاق اور آداب سے آراستہ ہو کر کے جنت میں ملے گا اس کو. بہرحال اس کے بعد فرمایا وادخلہ الجنہ، اور جنت میں داخل کر دے، یعنی ابتداءً نجات پانے والے فائزین جنتیوں میں داخل کر دے، بغیر عذاب چھوائے ہوئے، بغیر عذاب کا مزہ چکھائے ہوئے. واقع ہو فتنۃ القبر، اللہ اکبر، اور فتنہ قبر سے بچا، یعنی سوال کے جواب پر ثابت قدم رکھ. قبر کے فتنہ، قبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی موت کے وقت سے لے کر کے قبر میں داخل کیے جانے کے وقت سے لے کے، یعنی موت کے وقت سے لے کر قیام الساعہ تک، قبر سے اٹھائے جانے تک، چاہے وہ قبر میں ہو کہ سمندر میں ڈوبا ہو، یہ جو جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، حیات برزخیہ، وہ ہے. وہ عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا. کس قدر جامع دعا ہے اللہ، ہر شخص ہمیں کا اس کو یاد کر لے. بڑی زبردست دعا ہے. پھر ہم اس کے الفاظ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، یا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وقہ فتنة القبر وعذاب النار. وقہ فتنة القبر وعذاب النار، مسلم شریف کی حدیث، بہترین دعا ہے. یہ دوسری حدیث جو یہاں ذکر کیا ہے، جس کو کہا ہے رواہ مسلم والاربعہ، تو پہلے بتا چکے کہ یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ ناسخوں سے غلطی ہوئی ہے. البتہ سنن کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر نماز پڑھتے یا کسی کا جنازہ پڑھتے تو کہتے اللہم اغفر لحینا، مشہور یہی دعا ہے، عام لوگوں کو یاد ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. مغفرت کا معنی تو ہم سمجھ ہی چکے، زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضر کو بخش دے، ہمارے غائب کو بخش دے، ہمارے صغیر کو بخش دے، ہمارے کبیر کو بخش دے، ہمارے مذکر کو بخش دے، ہماری مؤنث کو بخش دے. اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو تو زندہ رکھ، یعنی جس کی حیات دراز کر، فاحی علی الاسلام، تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ. اسلام ارکان کی ادائیگی کا نام ہے، افعال اور ارکان کی ادائیگی کا نام ہے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے جو فرائض اسلام ہیں جن کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن ظاہر ہے کہ موت کے وقت میں تو آدمی عمل نہیں کرتا ہے، نماز روزہ نہیں کرتا ہے، تو اس لیے حیات اسلام پر ہو، اس اسلام پر جس کے لیے ایمان شرط ہے. وہ من توفیتہ منا فتوفہ الایمان، اور جس کو ہم میں سے وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے. تو یہاں وفات ایمان پر ہو، یعنی تصدیق ہماری، یقین اللہ کی وحدانیت پر ہمارا پختہ ہو. تو اس لیے موت کے وقت ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہاں پر عمل نہیں ہے، تصدیق ہے، ایمان ہے، اور زندگی میں اسلام ہے جس کے لیے ایمان ضروری ہے. اللہم لا تحرمنا اجرا، اللہ اس میت کے اجر سے ہم کو محروم نہ کر. یعنی میت کو تو میت کا اجر ملے گا، ہم جو اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، یا جو تغسیل میں شریک ہوا ہے، جو تجہیز و تکفین میں شریک ہوا ہے، جو اس کو کندھے پر لے کر آیا ہے، جو جنازہ پڑھ رہا ہے، جو اس کو قبر میں اتارے گا، جس پر مٹی دے گا، اس کا جو ثواب تو نے اپنے بندوں کے لیے لکھا ہے، وہ ثواب سے ہمیں محروم نہ کر. ولا تضلنا بعدا، اور اس آدمی کے انتقال کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر، یا کسی فتنے میں، شبہات یا شہوات کے فتنے میں مبتلا نہ کر. یہ جو حدیث ہے یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے، اور اس کے سلسلے میں اکثر حفاظ نے یہ کہا ہے محدثین میں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے یہ حدیث ڈائریکٹ نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا یہ حدیث مرسل ہے. حفاظ نے کہا کہ صحیح ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے. ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی روایت آئی ہے، لیکن بعض سند اس کی ایسی ہے کہ جو الحمدللہ ٹھیک ہے. اب جیسے کہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اس کو کہا ہے حسن صحیح. اور ابن ماجہ میں محمد بن اسحاق ہے، مشہور ہے کہ مدلس راوی ہے، ان کے ذریعے بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے اہل علم کا کلام ہے سندوں کے اندر، اور مرسل اور متصل ہونے میں کلام. مسند احمد میں جو روایت ہے وہ حمام بن یحییٰ سے ہے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن قتادہ سے نقل کیا ہے، عبداللہ نے ابو قتادہ سے روایت کیا، مرفوع حدیث ہے، اور اس کے رجال ثقات. اس لیے
شیخ البانی، شیخ ابن باز وغیرہ نے رحمۃ اللہ علیہم، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور شواہد بھی ہیں اس کے، تو سب ملا جلا کر انشاءاللہ حدیث حسن درجے سے کم نہیں، بلکہ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا۔ تو یہ بھی ایک اچھی دعا ہے، اور یہ اس میں عموم ہے سب کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صغیر کی کیا غلطی ہے؟ بھائی صغیر سے مراد بالغ صغیر۔ اب ایک آدمی 25 سال کا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں 15 سال کا لڑکا جو بالغ ہوا ہے 16 سال کا، وہ تو ابھی صغیر ہی ہے نا 25 سال کے آدمی کے مقابلے میں۔ کوئی 35 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، اس کے مقابلے میں تو صغیر ہی ہے۔ اور اس کے بعد 50 کے بعد جب آدمی شیبہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، تو وہ کبیر کہلاتا ہے، اور پھر اب اس کے بعد جتنی عمر بڑھتی چلی جائے، تو یہ معنی اگر صغیر کا ہو کہ مکلف، جو عمر میں ابھی بڑوں کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن بالغ ہے، مکلف ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر صغیر سے مراد غیر صغیر ہے تو کہہ لیجیے کہ عموم کی بنیاد پر کہا، بڑا چھوٹا، ہمارا کالا گورا، امیر غریب، مرد عورت، یہ کہہ کے کیسے ہم لوگ بولتے ہیں عموم اور شمول کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب کوئی، ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمارا بڑا چھوٹا، مرد عورت، بوڑھا جوان، اس طرح سے بولتے ہیں نا، احاطہ اور شمول کو بتانے کے لیے، تو یہ معنی ہوگا۔ یا پھر اگر چھوٹے کے لیے بھی، اگر چھوٹی عمر کا بچہ بھی شریک ہے یا دعا میں ہمارے وہ بھی مراد ہے، تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ صاحب گناہی کی مغفرت نہیں ہے، درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو چلیے صاحب، یہ جو اعتراض صغیر کے لفظ کے اوپر لوگ کرتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا۔ بہرحال یہ 2 دعائیں ہیں جو جنازے کی نماز میں پڑھنے کی ہے، اور انشاءاللہ دعا کرنے میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اب اخلاص کا کیا معنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے سے پہلے میت کے لیے اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ دعائے معصورہ پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا۔ اگر کچھ یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لہ وارحمہ، 2 لفظ یاد کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ہو گئی اجمالی طور پر، مختصر میں اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، بس۔ دعائے رحمت، دعائے مغفرت کے الفاظ اگر آپ نے مختصر میں بھی کہہ دیے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، الحمدللہ کافی ہوگا۔ ویسے پوری دعا جو معصورہ ہے اس کو یاد کیجیے تاکہ سنت پر آپ عمل کر سکیں۔ عورت کی میت کو غیر محرم مرد قبر میں اتار سکتے ہیں کیا؟ محرم ہو تو بہتر ہے، محرم اویلیبل نہ ہو تو غیر محرم بھی اتار سکتا ہے، غیر محرم بھی اتار سکتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں ٹھہرے؟ اس مسئلے پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اس کو ترجیح کیوں نہیں دی جاتی؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے سارے احادیث صحیح ہے۔ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، تو امام بخاری کی حدیث پر کیا اعتراض ہے؟ وہ تو ٹھیک ہی ہے کہ عورت کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت کے جنازے میں امام کہاں کھڑا ہو، اور اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جو ان کے معیار کیا، اور بالکل صحیح روایت ہے۔ گویا کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے جنازے میں بیچ میں کمر کے پاس ہی ٹھہریں گا، امام ٹھہرے گا۔ لیکن جو دوسری حدیث ہے جس باب میں فرق کی دلیل ہے، وہ امام بخاری کے معیار کی صحیح نہیں ہے، بٹ وہ حدیث اپنے آپ میں صحیح ہے اور فرق کی دلیل ہے موجود، لہذا مرد کے سر کے سامنے اور عورت کی کمر کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میت کو دفنانے کے بعد مٹی وغیرہ سب ڈال دینے کے بعد قبر پر ہاتھ رکھ کر یا انگلی رکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے، کچھ بھی قرآن قبر پر نہیں پڑھنا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ اقرؤوا القرآن فی بیوتکم، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ لا تجعلوها مقابر ولا تجعلوها مقابر، گھر کو قبرستان نہ بناؤ جہاں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کا حکم قبرستان کے حکم سے مختلف ہے۔ گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھا جانا چاہیے، اور قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے، جائز نہیں ہے، الا یہ کہ قبر کے اوپر جنازہ کوئی پڑھے تو اور بات ہے۔ لیکن سرہانے پیتانے یا انگلی گاڑ کے کچھ پڑھنا، یہ چیز قرآن سے پڑھنا قبر کی مٹی کے اوپر، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب اور جنازے کے بیچ میں کچھ ڈسٹینس ہونا چاہیے کیا؟ کوئی دوری نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، چونکہ رکوع سجدہ نہیں ہے اس لیے کوئی بھی مسافت کی بات نہیں۔
قریب لگ کے بھی ہو سکتے ہیں، ذرا ہٹ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا جو جنازہ ہے، جس کے اوپر وہ میت لاش رکھی ہوئی ہے، تابوت جس کو کہتے ہیں، اس سے بہرحال ہٹ کے رہیں۔